کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جروسلم سے بہت دور عراق کی سٹی اون میں پیدا ہوئے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹی تھی، اور اس سٹی کے کچھ بڑی بڑی بلڈنگز آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی سٹی میں بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کر انہوں نے اس سٹی کے ریلیجن سے بغاوت کر دی، اور وہاں کے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ۔ تو آف کورس وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آخر وہاں کے بادشاہ کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت وہاں سب کے سامنے اس آگ سے چل کر باہر نکلے۔ اس واقعے کے بعد اور شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طاقت سے ڈر گئے اور ان پر اور ظلم کرنا چھوڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اور سٹی کو چھوڑ کر پہلی بار فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ناؤ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام تو فلسطین کو چھوڑ کر عرب جا کر مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی فلسطین میں ہی رہے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو آج بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے فلسطین چھوڑ کر ایجپٹ میں آباد ہوئے، اور یہی مصر میں بڑے ہو کر یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین کے علاقے میں ایک بہت بڑا قحط آیا، جس سے وہاں کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی، اور یہاں کے لوگ مجبوراً کھانا پینا ڈھونڈنے کے لیے اس وقت کے سپر پاور ایجپٹ کی طرف گئے تاکہ وہاں سے ان کو کچھ مل سکے، جس میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی شامل تھے۔ آخر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے سارے بھائی اور باپ یعقوب علیہ السلام سب فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر انہی کے پاس ایجپٹ میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل میں اس زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت ہی زبردست کوالٹی رہی ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت ہی تیزی سے اس علاقے کے سب سے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایجپٹ میں بھی بنی اسرائیل کے ان 12 بھائیوں کے بیٹے بہت تیزی سے ایجپشنز کو پیچھے چھوڑ کر ایجپٹ کے سب سے طاقتور اور رچ لوگ بن گئے۔ یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ ایجپشنز کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہم سارے بنی اسرائیل کے غلام بن جائیں گے۔ تو آخر ایجپٹ کے ایک طاقتور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم ایجپشنز ان بنی اسرائیل کے غلام بنے، ہم ہی انہیں اپنا غلام بنا دیتے ہیں، جس کے بعد ایجپشنز نے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی ان کے سارے بزنسز بند کر دیے، ان کے گھروں کے اندر سے سب کچھ لوٹ لیا، اور بالکل ہٹلر کی طرح سارے بنی اسرائیل کو ایک جگہ پر جمع کر کے انہیں اپنا غلام بنا دیا۔ اسی طرح اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل ایجپشنز کی غلامی کرتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کو 400 سال کی غلامی کے بعد ایجپٹ سے نکال کر واپس اپنے گریٹ گرینڈ فادر ابراہیم علیہ السلام کے علاقے فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ یہودیوں کی کتاب تورات کے مطابق ایک ہی دن میں 6 لاکھ لوگ ایجپٹ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل واپس فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 400 سال سے جب بنی اسرائیل ایجپٹ میں غلام تھے تو اسی ٹائم فلسطین میں کچھ نئے بہت ہی طاقتور قبیلے امیلیکائٹس اور ایمورائٹس آباد ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو امیلیکائٹس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پورا بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن جنگ سے ایک رات پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے امیلیکائٹس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ جاسوس رات کو ان کی طرف بھیجے۔ لیکن اب جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑے تھے تو اچانک ان جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم بنی اسرائیل ان لوگوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمورائٹس اور باقی قبیلے ہم سے بہت ہی زیادہ طاقتور اور رچ لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کا سارا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے اللہ کو ان پر بہت سخت غصہ آیا، اور اس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں، لیکن اس سب کے بعد بھی انہوں نے میرے لیے لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو اب تم سب بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک اسی ڈیزرٹ میں رہو گے، اور تمہارا ایک ایک بندہ اسی ڈیزرٹ میں مرے گا۔ یہی تم سب کی سزا ہے۔
यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया। और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात की आयात को बिगाड़ कर अपने मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली प्योर शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगे। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया।